متى ترانا ونراك متى ترانا. موضوع کلام ہے تعریف. تعریف کسے کہتے ہیں؟ تعریف کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اصطلاحی تعبیرات، اصطلاحی فکرے، یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھو. جس علم کا آپ کو اس عالم مشاہدہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ علم آپ کا وہم ہے. یہ جو عالم مشاہدہ ہے، یہ حقائق کی دنیا ہے. ان سب کا حقیقی وجود اس عالم مشاہدہ کے اندر ہے، جس کے اندر بہت سارے اجسام ہیں، بہت ساری ایسی موجودات ہیں جن کو آپ حواس خمسہ کے ذریعے تناول کر سکتے ہو. اس کی تحلیل دے کے اس کی حقیقت کو آپ سمجھ سکتے ہو. تو علم کا مقصد یہ ہے کہ آپ عالم مشاہدہ کے اندر وجود رکھنے والی اشیاء کو پڑھ سکیں، ان کی تھیوری کو سمجھ سکیں، اس کے جو بیک گراؤنڈ میں نظام ہے اس نظام کو آپ سمجھ سکیں. اگر عالم مشاہدات کے اندر جو اشیاء ہیں ان کے اندر چھپی ہوئی تھیوری ہے، ایک فارمولہ ہے، جس فارمولے کے تحت وہ وجود میں آئی ہے، وہ فارمولہ کسی نظام کا حصہ ہے. آپ چیز سے اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں گے، بیک گراؤنڈ سے آپ کو وہ ایک قاعدہ قانون، ایک تھیوری ملے گی، اس سے آپ کو ایک نظام کی سمجھ آئے گی. اس نظام کے ذریعے آپ اس کائنات کے خالق تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ نے آپ کو آفاق کے اندر اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ آفاق سے مراد کیا ہے؟ جب آفاق کا لفظ میں سنتا ہوں تو علماء کرام آسمان کی طرف دیتے ہیں. بھی آفاق جو ہے وہ آسمان ہے کیا؟ آفاق یہ دنیا کے اندر جو موجودات ہیں یہ سب آفاق کا حصہ ہے. واضح ہے میرے محترم؟ تو کتاب کے اندر جب کتابی تعبیر کو، مصنف کی عبارت کو سمجھنے کے لیے طالب علم بیچارہ کوشش کرتا ہے تو اس کا علم کتاب کے اندر محدود ہوتا ہے، اور اس نے جو مطلب سمجھا ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ایک وہم کا ایک بنایا ہوا تصور ہوتا ہے. اگر اس علم کا تعلق یا اس علم سے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوا اس مشاہدات کی دنیا میں. منطق جو ہے ان مشاہدات کو، اس عالم حقائق کو سمجھنے کے لیے آپ کو چابی فراہم کرتی ہے کہ یہ طریقہ ہے اس عالم مشاہدے کو سمجھنے کا. واضح ہو رہی ہے بات؟ تعریف جو ہوتی ہے وہ چیزوں کی شناخت کے نام، چیزوں کی شناخت کا ہی دوسرا نام تعریف ہے. یعنی وہ چیز جو وسیلہ بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے اشیاء کی شناخت حاصل کرنے کا، یہ جو ذریعہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہی اس کی تعریف ہے. لمبے چوڑے فکرے، جملے، یہ وغیرہ جو یہ ایک تدریس کا، طالب علم کی سوچ پہ ورک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ماہرین علوم نے ڈیزائن ایک ایسا اختراع کیا ہے کہ طالب علم کو ساتھ نالج بھی دو، اور نالج کے ساتھ ساتھ اس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس پر بھی آپ جو ہے وہ اثر مرتب کرو، تاکہ اس کے اندر تحریک آئے، وسعت آئے، صلاحیت کے اندر پروموشن ہے. تو اس لیے آپ کو وہ اصطلاحی تعبیرات اور جملوں کی تشریح اور فکرات کی تحلیل اور مصنف کی عبارت کو سمجھنے کو فوکس کرو. ان ساری چیزوں پر آپ کو کیا کرتے ہیں؟ زور آزمائی آپ کی کرواتے ہیں. تو آپ زور آزمائی کریں لیکن بات سمجھ میں نہ آئے تو کل ملا کے نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو بحث چل رہی ہے اس بحث کا موضوع کیا ہے جی؟ معرف. معرف کسے کہتے ہیں بھئی؟ چیزوں کی شناخت حاصل کرنے کو معرف کہتے ہیں.
چیزوں کی شناخت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اس ذریعے کو، اس وسیلے کو معرف۔ واضح ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ، یہ بیک گراؤنڈ ہے درس کا۔ اب میں آ رہا ہوں فنی اصطلاحوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ منع نہیں کر رہا تھا، صرف آپ کو گراؤنڈ بنا کے دے رہا تھا، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے ہوم ورک نہیں ہوگا۔ لاشعوری طور پہ ورک ہوتا ہے، کس پہ؟ آپ کی فکر پہ۔ آپ نالج لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن استاد جو ہے وہ گراؤنڈ بناتا ہے، استدلال بناتا ہے، اشکال بناتا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ کا زور بھی ساتھ ساتھ لگتا رہے۔ ہاں جی ملک صاحب اجازت ہے نا؟ تو موضوع کلام کیا ہے جی؟ معرف ہے۔ معرف میں چیزوں کی شناخت حاصل کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ شناخت حاصل کرنی ہے آپ نے تو آپ کے پاس 3 سٹیپ ہیں یا 3 چیزیں ہیں مختلف جن کی آپ نے شناخت حاصل کرنی ہے۔ ایک شناخت ہے افراد کی، جسے ہم کہتے ہیں بھئی ذرا بھائی صاحب تعارف تو کروائیں، کہاں سے تشریف لائے ہو؟ یا آپ کے ساتھ آپ کا دوست آتا ہے جسے میں نہیں جانتا ہوں تو آپ اس کا مجھے تعارف کراتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ہم ایک ساتھ پڑھتے تھے، یا ہمارے علاقے سے ان کا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہلے نشست میں ہم نے کہا تھا یار کچھ دوست نیا ہیں تو تعارف دے دیں، تعارف سے آگے تعلقات بڑھتے ہیں نا، ہیں؟ تو سلام سے ہی کلام ہوگا نا آگے، تو پھر کلام سے جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تعارف۔ یہ تعارف ہے اشخاص کا۔ اشخاص کے تعارف میں آپ نے کیا دینا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی اس کا ماضی کا کوئی تعلق، یا اس کی کوئی صفت، یا اس کے کوئی شعبہ، یا اس کا مشغلہ جو آپ بیان کریں گے، یا اس کا قبیلہ بیان کریں گے، علاقہ بیان کریں گے، نام اس کا بتا دیں گے، ولدیت بتا دیں گے، تو 2-4 چیزیں، نام، ولدیت، علاقہ، مشغلہ۔ نام، ولدیت، علاقہ، مشغلہ، یہ 2-4 چیزیں جو ہے ہم بیان کرتے ہیں، کس سے؟ تاکہ اس شخص کا جو شخصی تعارف ہے وہ آپ کو مل جائے۔ ایسے کرتے ہیں نا ہم۔ اچھا، اگر علاوہ سے کوئی چیز ہو تو مجھے بتا دو۔ تقریباً پوری دنیا کا یہی رول ہے۔ یہ ہے اشخاص کا تعارف۔ یہ جو اشخاص کا تعارف ہے یہ بھی تعریف ہی ہے۔ اس لیے بعض دفعہ کہتے ہیں جی جناب کی تعریف کیا ہے؟ تعارف جو ادیب لوگ ہیں، ادیب لوگ جو ہے وہ تعارف نہیں لفظ بولتے، جناب کی تعریف، تو اگلا خوش ہو جاتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ وہ تعریف کا معنی مدح بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مدح والا معنی نہیں ہے، تعریف کا معنی شناخت، تعارف، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لیکن اصطلاح میں آ کے اس سے تعریف نہیں کریں گے، وگرنہ اگر ہم معاشرے کی روٹین سے دیکھیں تو یہ بھی ایک تعریف ہی ہے، کیونکہ تعریف کا ہم نے کیا معنی کیا ہے؟ شناخت حاصل کرنا۔ تو آپ شناخت حاصل کر رہے ہو اس کی، اس شخص کی۔ اچھا، تعریف کا دوسرا مورد، تعریف بمانا شناخت، وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، ان الفاظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لفظ کے معنی کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک؟ تو آپ اس معنی کو سمجھنا چاہتے ہو جس معنی کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا ہے، اسے بھی تعریف کہتے ہیں۔ یہ کہاں دیکھتے ہو جا کے؟ ڈکشنری میں۔ ڈکشنری کیا بتاتی ہے آپ کو؟ اس لفظ کا یہ معنی، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں تعریف لفظی۔ یہ دوسری قسم ہو گئی تعریف کی، اشخاص کی تعریف۔ دوسری کیا ہے؟ معانی الوضعیہ کی تعریف۔ معانی وضعیہ کیوں بولا ہے میں نے؟ وہ معنی جن کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ اہل لغت نے وضع کیا ہے، اہل اصطلاح نے وضع کیا ہے۔ لغت نے وضع کیا ہے تو وہ لغوی معنی ہو جائے گا، اہل اصطلاح نے وضع کیا ہے تو پھر اس کا وہ اصطلاحی معنی ہو جائے گا۔ لفظ فعل کے 2 معنی ہیں، ڈکشنری میں جا کے دیکھو گے تو اور ملے گا، نحو کی کتاب میں آؤ گے تو فعل کا اور معنی ملے گا۔ نحو نے فعل کا کیا معنی لکھا ہے؟ کلماتون تدل علی معنی مستقل مقترن بعہد الازمنۃ۔ یہ معنی آپ کو منجد میں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ لسان العرب میں آپ کو یہ معنی فعل کا نہیں ملے گا، تو نحو والے نے غلط لکھ دیا ہے۔
نحو والے نے جو اس کا معنی لکھا ہے وہ اس کا اصطلاحی معنی ہے. المنجد نے لسان العرب نے جو اس کا معنی لکھا ہے وہ اس کا لغوی معنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو معنی کی شناخت حاصل کرنا اسے کیا کہتے ہیں؟ تعریف لفظی. دو چیزیں ہو گئی. اب ایک تیسری چیز دینے لگا ہوں جو کہ موضوع بحث ہے. کہتے تیسری تعریف کی قسم ہے آپ اس چیز کی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا چاہتے ہو، اس شے کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو کہ اس شے کی حقیقت کیا ہے. یہ جو جنس فصل پر تعریف مشتمل ہوتی ہے یہ تعریف اس کے لغوی معنی کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ جنس اور فصل کا تعلق اشیاء کی حقیقت کے ساتھ ہے. جنس اور فصل کیا ہوتی ہے؟ اشیاء کی حقیقت کو بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. جو اشیاء کی حقیقت ہوتی ہے نا اس کے لیے لفظ کو وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی حقیقت من جانب اللہ ہوتی ہے. یار توجہ نہیں دے رہے ہو، کوئی ریسپانس نہیں ملا ہے. لفظ انسان کا آپ ڈکشنری میں مانا جا کے دیکھو گے تو وہاں وہ بتائے گا. اس کا مادے میں جاؤ جی، پہلے مادہ سمجھتے ہو نا، وہ جو اس کا اصلی حروف ہیں اس کے، وہ کہے گا جی اس کے اصلی حروف جو ہیں وہاں جاؤ، الف نون سین اونس، وہاں پھر اس کا آگے معنی لکھے گا. لغوی معنی جو اہل لغت نے اس کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا. منطق میں آیا اس نے کہا جی ہمارے ناطق جی صاحب. منطق میں آیا تو انہوں نے کہا جی اس کا معنی کیا ہے؟ بھئی وہ جو تھا وہ معنی نہیں تھا. تو اب یہی سمجھ رہا ہے کہ آپ حیوان ناطق، جو آپ حیوان ناطق یہ جو حد تام ہے یہ اس کے اس معنی کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے جس معنی کے لیے اہل لغت نے اس لفظ انس کو وضع کیا ہے یا انسان کو وضع کیا ہے. یہ جو منطقی تعریف ہوتی ہے نا، اب منطقی تعریف اس کو نام دینے لگا ہوں میں، اگرچہ اس کا نام انہوں نے مانوی تعریف رکھا ہے. تو یہ جو مانوی تعریف ہے یہ منطقی تعریف ہے، یہ کس چیز کو بیان کرتی ہے؟ اشیاء کی اس حقیقت کو بیان کرتی ہے، اشیاء کی جو حقیقت اللہ نے ان کی تخلیق میں رکھی ہے یا جس حقیقت کے تحت اللہ نے اس چیز کو وجود دیا ہے. ٹھیک ہے. تو مانوی اور منطقی تعریف موجودات کی حقیقت کو بیان کرتی ہے. اب ایک لفظ اور بولنے لگا ہوں. منطقی تعریف موجودات کی حقیقت محویہ کو بیان کرتی ہے. وہ تعریف جو جنس اور فاصل پہ مشتمل ہوتی ہے، وہ تعریف جو کلیات ذاتیہ پر مشتمل ہوتی ہے. ذاتیہ کہہ رہا ہوں، عرضیہ سائٹ پہ نکال دو. وہ تعریف جو کلیات ذاتیہ پر مشتمل ہوتی ہے یہ تعریف ان موجودات کی حقیقت محویہ، حقیقت کے ساتھ محویہ بھی میں نے لگا دیا ہے تاکہ اور زیادہ قریب ہو جائے یار. ٹھیک ہے. تو حقیقت محویہ جو ہوتی ہے وہ حقیقت محویہ سے مراد لفظ کا لغوی معنی یا اصطلاحی معنی نہیں ہوتا. حقیقت محویہ سے مراد اس شے کی وجود کی حقیقت ہے. اللہ نے اس چیز کو وجود دیا ہے تو اس وجود کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت جس پر اللہ نے اس کو وجود دیا ہے اس حقیقت کو حقیقت محویہ کہتے ہیں. محویہ کا لفظ اس لیے چونکہ ماہیہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے جب اس حقیقت کو جاننا مقصود ہو. اب پتہ چلا ہے ہم آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ مؤرخ. تو آپ کہیں گے آپ نے اگر تعریف ہی بیان کرنی تھی منجد دیکھ لیں گے تو ہم کاری کر رہے ہیں. تو بڑا آسان فارمولہ ہے جس کا بھی ہمیں جو ہے وہ معنی یا مفہوم سمجھنا مطلوب ہوتا وہاں ڈکشنری میں جا کے دیکھتے. اپنی طرف سے تعریف بیان کرنے کی، اپنی طرف سے تعریف بنانے کا گر سیکھنے کی احتیاج کیا ہے؟ تو آپ پتہ چلا کہ گر سیکھنا پڑے گا آپ کو. تو پہلے ہم نے آپ کو مٹیریل دیا ہے،
مستری کو کام سکھانے کے لیے پہلے مٹیریل دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ مٹیریل ہے، پھر اس نے اپنا ورک دکھانا ہے اس مٹیریل کو جوڑنے کے متعلق کہ کس طرح اس کو جوڑنے کا فن آتا ہے نہیں آتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو پہلے جو کلیات خمسہ الی آخر ہی سارا کیا ہے مٹیریل دیتے ہیں۔ کلیات خمسہ کیا ہے؟ تمہارے پاس مٹیریل ہے، اس مٹیریل سے آپ نے جو تعریف جوڑنی ہے وہ تعریف موجودات کی حقیقت محویہ تک پہنچنا، اس حقیقت محویہ کو درک کرنے کے لیے یہ تعریف بنائی جاتی ہے، جس تعریف کا نام تعریف منطقی یا تعریف معنوی ہے۔ کچھ بات ہاتھ لگی ہے یا ایسے ہوا میں جا رہی ہے میری گفتگو؟ اور یہ مطالب جس انداز میں بیان کر رہا ہوں اسی طریقے سے ہی آپ کو ہضم کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پھر جا کے جو ہے وہ منزلیں طے ہوں گی، ٹھیک ہے؟ پروسیس کے بغیر منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ جمپ کرتے ہیں وہ گرتے بھی جمپ کر کے ہی ہیں۔ پروسیس کے ساتھ چلو تاکہ گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ واضح ہو گئی بات؟ اچھا، تو آپ کو جو ہے اب تین چیزیں سمجھ آ گئیں: اشخاص کا تعارف، معانی کا تعارف، اور حقائق محویہ کا تعارف۔ یہ جو حقائق معنویہ کا تعارف ہے اس کو معرف بھی کہتے ہیں، تعریف معنوی بھی کہتے ہیں، تعریف منطقی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مد مقابل باقی جو دو قسمیں ہیں اس کو تعریف لفظی یا تعارف الاشخاص کہتے ہیں۔ اگر افراد ہیں تو تعارف الاشخاص، یا دوسری ہے تو اس کا نام ہے تعریف لفظی۔ اچھا، ایک اور نقطے کا اضافہ کرو، تعریف لفظی میں لفظ کے ذریعے معنی کی پہچان حاصل کی جاتی ہے۔ اس لفظ کے معنی کا آپ کو پتہ نہیں تو ڈکشنری والا کیا کرے گا؟ اس لفظ کے سامنے ایک دوسرا وہ لفظ لکھ دے گا جو معروف ہے، اگر ایک ہی زبان میں ہے تو۔ اگر زبان ایک ہی رہے تو کیا کرتا ہے؟ مثلا آپ کو اہل اردو ہیں اور اردو کے ہی لفظ کا آپ کو معنی نہیں آتا تو سامنے پھر عربی کہے گا وہ اردو ٹو اردو جو ڈکشنری ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی، انگلش ٹو انگلش یا عربی ٹو عربی جو ہے لسان العرب جو ہے وہ عربی ٹو عربی ہے نا، تو عربی والا کیا کرے گا؟ اپنی عربی ہی لفظ کا ترجمہ دینا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کے سامنے وہ دوسرا لفظ لے آئے گا، دوسرا لفظ وہ جو اسی معنی کے لیے بولا جاتا ہے لیکن یہ اس سے زیادہ مشہور ہے۔ تو مشہور نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پہلا لفظ جو ہے اس کے معنی کا پتہ نہیں تھا، اور وہی معنی جس کے لیے وہ غیر معروف لفظ بولا جاتا ہے اسی معنی کے لیے دوسرا لفظ بولا جاتا ہے، یہ اس سے زیادہ مشہور ہے، تو اس کے سامنے وہ مشہور لفظ لکھ دے گا تاکہ آپ کو ہاں اچھا اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو اس لفظ نے آپ کو معنی کی پہچان کروائی ہے، نہ کہ معنی نے معنی کی پہچان کروائی ہے۔ لیکن یہ جو تعریف معنوی ہے نا، اس کو تعریف معنوی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک معنی دوسرے معنی کی پہچان کرواتا ہے۔ حیوان ناطق کا لفظ جو ہے وہ انسان کے معنی کی پہچان نہیں کرواتا، حیوان ناطق کا جو معنی ہے وہ معنی اس معرف کے معنی کی پہچان کرواتا ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعریف معنوی۔ واضح ہو گئی ہے بات؟ اچھا، تو مصنف کہتے ہیں ہمارے پاس ایک تعریف لفظی بھی ہے۔ تعریف لفظی میں جب ایک ہی لغت کا لفظ کسی اسی لغت کے ہی لفظ کے ساتھ آپ بیان کرنا چاہتے ہو تو تعریف لفظی ہے آپ کے پاس ایک، اور دوسری آپ کے پاس تعریف معنوی ہے تو معنوی، مگر وہ تعریف معنوی ناقص ہے۔ میں درس کا دوسرا پوائنٹ دینے لگا ہوں، آپ کے پاس ایک تو تعریف لفظی ہے، دوسری آپ کے پاس تعریف معنوی۔ معنوی تعریف کا ابھی آپ نے جو ہے رول سمجھ لیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ معرف کا معنی معرف کے معنی کی شناخت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب شناخت بالکل دے رہا ہے، بالامتیاز دے رہا ہے، یہ درس اب گزر چکا ہے، یہ بحث گزر چکی ہے، وہ میں دوبارہ تشریح شروع نہیں کر سکتا ہوں۔ مہم یہ کہ تعریف کیا ہے جی؟
مانوی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو تعریف مانوی ہے نا، اس کی جو 6 قسمیں پرفیکٹ ہیں، پائیدار ہیں، یا ہر لحاظ سے قابل اعتبار ہے، وہ 6 قسمیں بیان ہو چکی ہیں۔ ان 6 کے علاوہ کچھ علماء نے، قدماء نے، اہل منطق نے یہ جو ناقص تعریف کی قسم ہے نا، ناقص ہے وہ مانوی، لیکن وہ مانوی تعریف کیا ہے؟ تعریف ناقص ہے۔ کہتے جس طرح، اب لفظ جس پر جو ہے توجہ کرو، گراؤنڈ مکمل ہو گیا بحث کا۔ جس طرح ایک ہی لغت کے لفظ کو اسی ہی لغت میں آپ سمجھانا چاہتے ہو تو متبادل دوسرا لفظ آپ لا سکتے ہو، اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون سا لفظ آپ لا سکتے ہو، کوئی پابندی ہے؟ آپ اہل لغت ہیں، آپ کی ایک زبان کا لفظ کا معنی آپ اپنی ہی زبان کے دوسرے لفظ کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہو، تو جو دوسرا لفظ بطور معرف آپ استعمال کرنا چاہتے ہو، آپ کے لیے کوئی شرط ہے کہ اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، یہ شرائط ہونی چاہیے، یہ خوبیاں ہونی چاہیے، پھر معرف بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا؟ کوئی ہے تعریف لفظی میں کوئی قانون؟ یہ نہیں کہ مشہور ہو پہلے سے۔ آپ کا مطمع نظر کیا ہے؟ آپ اس لفظ کا معنی سمجھانا چاہتے ہو، جس کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہو وہ آپ دوسرا لفظ لے کر آؤ گے، تو اس لفظ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہو تو پھر یہ معنی سمجھائے گا، ورنہ نہیں۔ بس اس کے اندر معنی سمجھانے کی یا اس کے بارے میں تھوڑا بہت تعارف دینے کی گنجائش ہو، بس۔ تو آپ ہاتھ پیر مارتے ہو یا نہیں مارتے ہو ایک لفظ کے معنی کو سمجھانے کے لیے؟ دوسرا متبادل کئی تعبیرات لے کے آتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی فارمیلٹی، کوئی شرائط، کوئی خصوصیات مطلوب ہے؟ صرف ایک ہی چیز مطمع نظر ہے، کیا؟ کہ دوسرا لفظ لا رہا ہوں وہ پہلے لفظ کے معنی کو بس سمجھا، اس کے معنی کا ذہن میں کوئی تصور۔ اس نے ایک مثال دیا ہے، السودانۃ نبت، لفظ سودانہ کا معنی کسی کو نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اپنے دوسرے اہل لغت سے پوچھا، یار یہ سودانہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نبت ہونی، یار یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی سیم طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ یار یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، تو آپ جو لفظ میں نے بولا ہے وہ جامع ہے، معنی ہے، کچھ شرائط ہے اس کے اندر جو معنی تعریف کے اندر کچھ بھی نہیں، مگر یہ کہ اتنا بولنے سے آپ کو اس کا کچھ تعارف آ گیا کہ یار ہے وہ نباتات میں سے کوئی نباتات چیز ہے، بس اتنا تعارف، جو کچھ نہ کچھ تو آپ کو ذہن میں اس کا اندازہ آ گیا نا۔ تو مجہول چیز اگر آپ کے سامنے کوئی آ جائے تو آپ پوچھتے ہو کہ یار یہ کیا ہے، تو سمجھانے والا آپ کو اس کے قریب کر دیتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو سیم نیچر ہے یا عادات ہیں لوگوں کی، چاہے وہ اس لغت سے بولنے والے ہیں یا کسی اور لغت کی بولنے والے۔ ہمارے اردو میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یار ہم اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کا آپ کو معنی کا پتہ نہیں ہے یا چیز وہ مجہول ہے آپ سے، تو آپ کو دوسری متبادل تعبیر لے کر آؤ گے، متبادل لفظ لے کر آؤ گے، جس سے آپ کو اس کے معنی کی سمجھ آ جائے۔ اچھا، تو اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں، واپس آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تعریف لفظی کے اندر کوئی قید و بند نہیں ہے، آپ کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بس اس کے معنی کی اس سائل کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے۔ تعریف ناقص، جو تعریف مانوی الناقص ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی شرط قیود نہیں ہے، کوئی بس کچھ نہ کچھ اس کے معنی کا امتیاز آپ کو ذہن میں آ جائے، تو ہر قسم کی تعریف ناقص جائز ہے۔ تو تعریف ناقص میں ہر قسم کی تعبیرات کے لیے جائز ہے۔ مہم یہ ہے کہ تعریف ناقص میں آپ تعبیر ایسی لے آؤ جس سے اس معرف کے معنی کا کچھ نہ کچھ تعارف، وضاحت آپ کو مل جائے۔ تو کچھ علماء نے کہا ہے کہ آپ جو 6 قسمیں میں سے 2 تام نکالو، 6 آپ کے پاس ناقص ہیں، وہ جو 4 ناقص قسمیں ہیں نا، 2 حد ناقص کی، 2 رسم ناقص کی، ناقص کو ان 4 کے اندر محدود نہ کرو۔ وہ جو ناقص تعریف ہوتی ہے نا، کال لفظی کی مانند ہے، جس طرح لفظی میں کوئی حد نہیں، قید نہیں، پابندی نہیں، شرائط خصوصیات کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، تعریف مانوی الناقص میں بھی کوئی شرائط قیود نہیں ہے۔ تو کس میں آپ 4 کے اندر بند نہ رکھو، آزاد چھوڑو بھائی۔ تعریف ناقص آپ جنس کے ساتھ کر سکتے ہو، جنس بعید کے ساتھ کر سکتے ہو، ابعاد کے ساتھ بھی کر سکتے ہو،
عرض عام کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، اس سے عرض عام سے بھی کر سکتے ہو، اس سے بڑے دائرے والی کوئی عرض مل جائے، مہم یہ ہے کہ جو اس کے معنی کو قریب کرے یا اس کی حقیقت کے قریب، حقیقت کا تعریف مانوی الناقص ایسی تعبیر آپ لا سکتے ہو جو کچھ نہ کچھ آپ کے فہم کے قریب کر دے اس کو، تعریف ناقص میں آپ کے لیے جائز ہے، کچھ علماء نے کہا۔ لیکن مصنف جو ہے وہ تھوڑا مرتب ہے، فوجی ٹائپ بندہ ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی آپ تعریف ناقص کا دروازہ اتنا ہی کھلا نہ چھوڑ دیں، ہاں کہ وہ ہر لفظ جو ہے آپ جنس البعید، بعید سے بعید، بعید سے بعید اور عرض عام اس سے بھی عام وغیرہ بھی ساری چیزیں آپ تعریف معنی میں، تو پھر تو اس کا مطلب ہے تعریف بنانے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ اتنا آپ نے دروازہ عام کر دیا ہے یا اتنا آپ نے غصہ دے دیا ہے کہ اس کو پھر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تعریف معنی کسی کے ساتھ بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو نہیں بھائی وہ چھ جو ہے اسی پر جو ہے وہ پابند رہو، اور جب بھی آپ کو احتیاج پیش آئے تعریف معنوی بنانے کی تو انہیں 6 قسموں میں سے کسی ایک ڈیزائن کو آپ استعمال کر سکتے ہو، ان کے علاوہ کوئی اور ڈیزائن جو ہے اس کو اپلائی نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو باقی جتنا بھی بیان ہے یہ صرف نالج کے لیے اس نے دیا ہے، لیکن آپ کو جب پریکٹیکل اپلائی کرنا ہے تو ان 6 قسموں میں سے کسی ایک ڈیزائن کو ہی اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مین چیز جو درس کی ہے وہ یہی 3 چیزیں میں نے بتا دی ہیں، اشخاص کا تعارف ہے، معانی کا تعارف ہے، اور حقائق موجودات کی حقیقت ماہویہ کا تعارف ہے۔ اور منطقی تعریف یا معنوی تعریف کا مطلب اشیاء کی، موجودات کی حقیقت ماہویہ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ یہ منطق آپ کو کھپائے گا ان عالم موجودات پر، ہر موجودات کی آپ نے تعریف ماہوی نکالنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس یہ موبائل ہے تو موبائل کو آپ جو ہے وہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ موبائل کیا چیز ہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی وہ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے آپ بیٹھ کے دور تک بات کر سکتے ہو، یعنی کوئی ایسی ابرز خوبی جو ہے وہ اس کے لیے آپ معرف بنا دو گے تو قریب الفہم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی جو ہے وہ ماہوی تعریف کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، حقیقت ماہویہ کے متعلق، تو پھر آپ کہیں گے جی جسم، پہلے یہ جسم ہے، جنس لاؤ گے پہلے، ایک جسم ہے جی، جسم رکھنے والی چیز ہے، یعنی اجسام میں سے ایک جسم ہے، پھر ان اجسام جو ہیں ان اجسام کے اندر ان کی فصول ہیں، تو آپ پھر اس کی فصل لے کر آؤ گے جو اس کے اندر ہے کسی اور کے اندر نہیں ہے، اگر فصل مل گئی تو، فصل نہیں مل گئی تو پھر آپ دوسرا سٹیپ یوز کرو گے، وہ کون سا ہے؟ خاصے کا، کہ وہ خاصہ لے آؤ، خصوصیت لے آؤ جو اس کے اندر ہے کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو تعریف آپ لے کے آئے یا حد تام ہوگی یا رسم تام ہوگی، تو ان دونوں صورتوں میں آپ یہ جو تعریف کر رہے ہو وہ اس کی ماہیت، اس وجود کی، میرے ہاتھ میں ایک وجود ہے، ایک چیز ہے، اس کے وجود کی حقیقت ماہویہ کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پروسیس سمجھ میں آ گیا ہے؟ لیجئے جناب یہ تمہارا درس ہے، قولہ، مصنف کا قول، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْعَرْضِ الْعَامِ، علماء منطق نے تعریف کی جائے عرض عام کے ساتھ ایسی تعریف کو معتبر قرار نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے؟ علماء نے معتبر قرار نہیں دیا ہے کس تعریف کو؟ جو عرض عام کے ذریعے کی جائے۔ قالو، علماء نے کہا ہے، الغرض من التعریف، بھائی تعریف کا مقصد کیا ہے؟ اب تعریف سے مراد تعریف معنوی ہے، تعریف منطقی ہے، وہ جو 3 قسمیں تھیں۔ منطقی تعریف کا مقصد کیا ہے؟ اما الاطلاع علی کنہ، آپ اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہو، کنہ المعرف، او امتیازہ عن جمیع ما عداہ، یا اغیار سے تمیز حاصل کرنا، یہ آپ کا مقصد ہے۔ والعرض العام لا یفید شیئا منہما، اور عرض عام یہ دونوں فائدے نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا؟ حقیقت کا فائدہ اس لیے نہیں دیتی چونکہ یہ عرضی ہے، ذاتی نہیں، حقیقت کا فائدہ فقط وہی کلی دیتی ہے جو اس کی ذات سے ماخوذ ہو، عرضی کلی جو ہے وہ حقیقت کی شناخت کا فائدہ، اور یہ امتیاز کا کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ عرض عام ہے، اور عرض عام جو ہے وہ جنس کی مانند اشتراک کا کام دیتی ہے، امتیاز کا کام احسن تو
دونوں فائدے نہیں دیتی ہے. جب دونوں فائدے نہیں دیتی ہے فلہذا اس وجہ سے لم یعتبروہ فی مقام التعریف، عرض کا انہوں نے اعتبار نہیں کیا ہے، عرض کو بطور معرف یوز کیا جائے اس کو علماء نے معتبر قرار نہیں دیا ہے. خلاص. اچھا یہ بات مکمل ہو گئی ہے بھائی، ایک نقطہ مکمل ہو گیا. والظاہر یہ دوسرا نقطہ ہے. شارح فرماتے ہیں کہ والظاہر ان غرضہم من ذالک، غرضہم، ہم کی ضمیر کدھر جائے گی؟ علماء منطق کی غرض یا مقصد من ذالک اس بات سے، کس بات سے کہ عرض عام بطور معرف یوز کیا جائے یہ درست نہیں ہے. اس سے ان کا مقصود یہ ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مقام تعریف میں عرض عام کو منفردان استعمال کرنا درست نہیں ہے. منفردان یعنی اگر ایک سے زیادہ عرض عام جمع کر لو تو جو ہے ایک سے حیوان کی تعریف میں ماشی اس کی عرض عام ہے، ماشی کے ساتھ ایک دو عرض عام اور بھی جمع کر لو، حیوان ماشی ہے. اچھا اور حساس ہے، علاوہ ازیں اس کی خوراک مثلا ساتھ لگا لو کہ فلاں چیز کھاتا ہے فلاں نہیں کھاتا ہے، تو دو چار عرض عام اس کی آپ اگر ساتھ لگا لیتے ہو تو کہتے ہیں پھر عرض عام جو ہے وہ تعریف میں استعمال کرنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کہتے ہیں جب ایک سے زیادہ عرض عام آپ جمع کر لو گے نا تو وہ مجموعی طور پر خاصہ مرکبہ ہو جائیں گی، تحویل ہو جائیں گی کس میں؟ خاصہ مرکبہ میں. وہ کیسے؟ کہتے ہیں مثلا آپ کرتا ہے انسان کی تعریف میں کہتے ہو ماشیون، ماشی عرض عام ہے انسان کا یا نہیں؟ اچھا ماشی کے ساتھ آپ مستقیم القامت لے، مستقیم القامت، ٹھیک ہے، مستقیم القامت کے ساتھ ایک اور عرض عام لے آؤ. انسان کی اور عرض عام کیا ہے؟ متحرک بل ارادہ ہے. اور لے آؤ اس کے ساتھ حساس لے آؤ، اور کوئی چیز لے آؤ، یلبس و ملابس، ٹھیک ہے. باقی حیوان تو ملابس نہیں پہنتے نا، انسان ملابس بھی پہنتا ہے. یہ میرے خیال خاصا ہو جائے گا، ملابس خاصا ہے، عرض عام نہیں ہے، عرض عام چاہیے. تو آپ دو تین عرض عام جب ملا لو گے تو ان کا جو مجموعی مفہوم ہے نا وہ خاصہ بن جائے گا. تو خاصے میں عرض عام میں فرق یہ ہے کہ عرض عام جو ہوتی ہے وہ ایک نوع سے زیادہ کے اندر پائی جاتی ہے وہ صفت، اور خاصہ جو ہوتا ہے وہ نوع واحد کے اندر پایا جاتا ہے. تو وہ جب آپ ایک سے زیادہ عرض عام جمع کر لیتے ہو تو ایک سے زیادہ عرض عام جو ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے قیودات کا فائدہ دیں گی. چھوٹی چھوٹی قیودات جو ہیں وہ آپس میں مل کے مجموعی طور پر جو ہے وہ ایک ایسا مفہوم آپ کو دے دیں گی کہ جو مفہوم اس نوع کے اندر ہے باقی انواع مجموعی مفہوم کی بات کر رہا ہوں. فردن فردن ہر ایک کا اپنا نا، فردن فردن تو وہ کیا ہیں؟ عرض عام ہے. فردن فردن تو وہ ایسی صفات ہیں جو ایک سے زیادہ انواع کے اندر ہے، لیکن وہ جو مجموعی مفہوم ہے دو تین عرض عام جمع کرنے کے بعد وہ مجموعی مفہوم آپ کو خاصے مرکبے کا کام دے گا. غرض یہ ہے کہ لا یعتبر فی مقام تعریف انفراداً و اما تعریف بے مجموع امور، چند امور کے مجموعے کو تعریف میں استعمال کیا جائے، کل واحد منہا، اور ان امور میں سے ہر ایک کیا ہو؟ عرض عام ہو، للمعرف، معرف کے لیے، تو لیکن پھر جائز ہے جائز. کہتا ہے لیکن المجموع یخصہ، لیکن پھر یہ مجموع جو ہے اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ یخصہ، اس کا خاصہ بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عرض عام کو تعریف میں جس ڈیزائن کے ساتھ اس کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے اس ڈیزائن کے ساتھ پھر وہ عرض عام نہیں رہتی، کیا بن جاتی ہے؟ خاصہ بن جاتی ہے. اور علماء نے جو منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب عرض عام اپنی ہی حیثیت میں رہے. کا تعریف الانسان بے ماشی مستقیم القامہ، ماشی مستقیم القامہ یہ دونوں صفتیں اگر ملا لی جائیں الگ الگ، دیکھو ماشی عرض عام ہے، مستقیم القامہ عرض عام ہے، کیونکہ مستقیم القامہ درخت بھی ہوتا ہے، ماشی انسان بھی ہوتا ہے، دیگر حیوانات بھی ہوتے ہیں. دونوں کو ملا لو گے تو آپ کو مجموعی مفہوم جو ملے گا وہ صرف ہاں جی.
تو مستقیم القامہ کے ذریعے حیوان خارج ہو جائیں گے، ماشی کے ذریعے درخت خارج ہو جائیں گے، دونوں کو مفہوم ملا کے آپ کو جو ہے وہ انسان کا خاصہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ و تعریف الخفاش، خفاش جو ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ چمگادڑ بولتے ہیں، بل طائر الولود، طائر کہتے ہیں پروں کے ساتھ اڑنا، طائر یعنی اڑنا، الولود، ولود کہتے ہیں بچہ پیدا کرنے والا جانور، ایک ہوتا ہے نا انڈا دینے والا، وہ مبیض ہوتا ہے، مبیض یعنی انڈا دیتا ہے، ولود یعنی بچہ دیتا ہے، اڑتا بھی ہو بچہ بھی دیتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ جب طائر کہا تو طائر جو ہے وہ عرض عام ہے، تمام انواع کے طیور جو ہیں ہر ایک کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اور ولود جو ہے وہ بھی صفت عام ہے، بہت سارے حیوانات کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن یہ دونوں عرض عام ملاؤ گے تو خاصے کا مفہوم دے گی آپ کو۔ فَهُوَ تَعْرِيفٌ بِخَاصَةٍ مُرَكَّبَةٍ مُعْتَبَرَةٍ عِندَهُمْ، یہ تعریف بھائی خاصہ مرکبہ ہے، اور خاصہ مرکبہ کے ساتھ تعریف کرنا معتبر ہے علماء کے نزدیک، کما سرّ بہ بعض المتأخرین، جیسا کہ اس کی تعریف گزر چکی ہے، تصریح گزر چکی ہے، خلاص نا؟ تو عرض عام تعریف معنوی میں علماء اس کے استعمال کو جائز قرار دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو خاصہ مرکبہ میں تبدیل کر کے استعمال کرو، کچھ کہتے ہیں کہ ویسے ہی استعمال کر لو جیسا کہ آگے بات آ رہی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تعریف معنوی کا مطمع نظر دو فائدے ہیں، اور عرض عام ان دونوں میں سے کوئی بھی فائدہ نہیں دیتے۔ قولہ وقد اجیز فی الناقص، ناقص تعریف معنوی الناقص میں جائز قرار دیا گیا ہے، اجیزہ کی ضمیر کدھر جائے گی؟ اسی عرض عام کی طرف، اسی عرض عام کو جائز قرار دیا گیا ہے تعریف معنوی ناقص میں۔ یہ عبارت شارح کہتا ہے اشارہ ہے الاما اس قول کی طرف اجازہ، جس قول کی اجازت دی ہے المتقدمون، پرانے منطقیوں نے، متقدمین نے، ہے سو حق کو انہوں نے تحقیق پیش کی ہے کہ انہ یجوز التعریف بالذاتی الاعام، ذاتی اعام کے ساتھ تعریف کرنا جائز ہوتا ہے، جیسا کہ انسان کی تعریف حیوان کے ساتھ، فیکون حد الناقصا، تو یہ حد ناقص ہو جائے گا، او بالعرض العام، یا عرض عام کے ساتھ بھی تعریف جائز ہے، جیسے کہ آپ حیوان کی تعریف، انسان کی تعریف کرو ماشی کے ساتھ، فیکون رسمان ناقصا، بل جوزوا التعریف بالعرض الاخص، عرض اخص کے ذریعے بھی تعریف کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ حیوان کی تعریف کرو ذاہب کی طرح، الحیوان ما ہو، آپ کہیں گے ذاہب، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب دروازہ انہوں نے کھول دیا، وہ اجیزو والا، میں نے کہا نا کہ تعریف معنوی ناقص میں انہوں نے نواقص کے لیے، ناقص تعریف کے لیے کوئی قید مند نہیں ہے، جائز ہے، سب کچھ استعمال کر سکتے ہو، تو پھر پوری کلیات 5 کی 5 استعمال ہو گئی ہیں۔ لیکن المصنف لم یعتد بہ، لیکن مصنف جو ہے، یہ جو آپ نے ناقص کا دروازہ کھول کے ساری چیزیں جائز قرار دی ہیں، مصنف نے ان پر بھروسہ نہیں کیا ہے، کیوں؟ لزام ہی، کیونکہ وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ انہ تعریف بالاخفا، یہ جو تعریف ہے نا عرض عام کے ساتھ یا جنس اکیلی جنس کے ساتھ، یہ تعریف اخفا کی تعریف ہے، اخفا سمجھتے ہو؟ یعنی معرف سے اخفا ہے، یعنی اس کا اپنا معنی مخفی ہے، تو وہ اپنے اس معرف تک پہنچانے میں، اس کے معنی کو ذہن کے قریب کرنے میں کارآمد نہیں ہے۔ جب اخفا ہے تو وہ غیر جائز ہے، جائز نہیں ہے، اصلا سے کیا مراد؟ یعنی بطور ناقص، تعریف بطور ناقص بھی جائز نہیں ہے، جائز قرار دیا ہے ناقص تعریف میں علماء نے کال لفظیے، جیسا کہ لفظی تعریف میں کوئی شرط پابندی نہیں ہوتی، اسی طرح تعریف معنوی ناقص میں بھی علماء نے کہا ہے کہ کسی قسم کی قید اور شرط کی احتیاط نہیں ہے، جو چیز بھی آپ کو میسر آئے، جو اس کے معنی کو فہم کے قریب کر دے، آپ تعریف معنوی ناقص میں اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ کیسے؟ جیسا کہ تعریف لفظی میں آپ ہر قسم کی تعبیر استعمال کر سکتے ہو، ہر قسم کی ایسی تعبیر کا استعمال کرنا تعریف لفظی میں جائز ہے جو آپ کو اس کے مطلوبہ لفظ کے معنی کے قریب ہے۔ کما اجیزہ فی تعریف لفظی ان یکون عام، جیسا کہ عام لفظ بھی تعریف لفظی میں استعمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ کوئی آپ سے پوچھے یار سادانہ کیا ہوتی ہے، تو آپ نے کہا نا باتون، یار وہ ایک بوٹی ہوتی ہے، جڑی بوٹی ہوتی ہے وہ۔ اچھا، آگے قولہ تفسیر و مدلول لفظ، تعریف لفظی کیا ہوتی ہے بھائی؟
اب سوال آگے بھی تعریف لفظی آپ نے جو تشبیہ دیا ہے تعریف معنوی ناقص کی کس کے ساتھ تشبیہ دیا ہے؟ تعریف لفظی کے ساتھ. تو اب وہ پوچھتے ہیں آپ سے بھی تعریف لفظی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں تعریف لفظ جو ہے وہ ہے تفسیر و مدلول اللفظ، لفظ کا جو مدلول ہے، لفظ جس معنی پہ دلالت کرتا ہے اس مدلول کی آپ تفسیر کرو، تشریح کرو، کسی بھی لفظ کے ساتھ کر دو، لفظ کے ساتھ دوسرے لفظ کے معنی کی تشریح کر دو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعریف لفظی. آئے تعیین و مسمى اللفظ، لفظ جس کے لیے نام قرار دیا گیا ہے، لفظ کو جس معنی کے لیے نام قرار دیا گیا. نام سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وضع کیا گیا. یار مسمى کا کیا ترجمہ کرو گے؟ ہاں جی، جب آپ کسی کا اسم رکھتے ہو تو وہ اسم کیا ہوتا ہے؟ وضع کیا ہوا ہوتا ہے. تعیین مسمى لفظ، لفظ کا مسمى یعنی لفظ کو جس کے لیے اسم قرار دیا گیا ہے، یعنی لفظ کو جس کے لیے وضع کیا گیا ہے. آپ اس کی تعیین دے دو کسی بھی تفسیر کے ذریعے، کسی بھی تشریح کے ذریعے، کسی بھی لفظ کے ذریعے تو کافی ہے. من بین المعانی المخزونات فی الخاطر، خاطر کہتے ہیں ذہن میں. ذہن میں آپ کے پاس معانی ہر چیز کے موجود ہیں. جب آپ عراق میں آئے تھے تو آپ کے پاس ان سارے الفاظ کے معنی موجود تھے. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ عربی کا یہ لفظ جو ہے کس معنی کے لیے بولا جاتا ہے. آپ نے منجد میں جا کے صرف یہی دیکھا ہے. وہ معنی پہلے موجود ہوتا ہے بھائی، ذہن میں پتہ معنی موجود ہوتا ہے. پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے ہے یا کسی اور معنی کے لیے ہے. پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے ہے، مگر معنی پتہ ہوتا ہے. صرف معنی اور لفظ کے درمیان میں تعلق کا پتہ نہیں ہوتا ہے. فلیس فی تحصیل مجہول من معلوم، فی ایک ضمیر لفظی تعریف کی طرف جا رہی ہے. تعریف لفظی میں مجہول معنی کو حاصل کرنا معلوم کے ذریعے یہ پروسیس نہیں ہوتا. کما فی المعرف الحقیقی، جیسا کہ حقیقی تعریف، منطقی تعریف، معنی تعریف میں ہوتا ہے کہ آپ پہلے معرف کے معنی سے ہی جاہل ہوتے ہیں، معرف کا معنی ہی مجہول ہوتا ہے. تو معرف آئے گا، معرف کے معنی کے ذریعے آپ اس کے معنی کو درک کر لو گے. واضح ہو گئی یہ بات؟ تو کل ملا کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ معنوی تعریف میں بھی لفظ معنی ہی بولتے ہیں، معرف اور معرف. تو معرف آپ کو کیا پہچان کرواتا ہے؟ معرف کا معنی. لیکن معنی سے مراد وہ معنی نہیں ہے جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے. معنی سے مراد اس کی حقیقت محویہ ہوتی ہے. تعریف معنوی میں بھی لفظ معنی ہی استعمال کریں گے کہ معرف کے ذریعے آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ معرف کے معنی کو سمجھنا چاہتے ہو. مگر معرف کا جو معنی سمجھنا چاہتے ہو وہ معنی سے مراد وہ معنی اس کا وضعی معنی نہیں ہے. وضعی معنی تو لفظی تعریف میں سمجھا جاتا ہے. یہ معنی پھر اس معنی سے مراد کیا ہے؟ اس معنی سے مراد کیا ہے؟ حقیقت محویہ ہے. وہ حقیقت محویہ اس چیز کو اللہ نے جس حقیقت محویہ پر وجود دیا ہے. یہاں تلک ہماری بحث مکمل ہو گئی ہے. تصورات کی بحث اختتام کو پہنچتی ہے اس عبارت کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.